کیا آپ خداوند کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں؟ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 10 سے 13 آیات۔ رومیو 3 باب اس کی 10 سے 31 آیت۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں، ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خداوند کا خوف نہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کی حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ پس فخر کہاں ہے؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نادانوں کو بھی ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گا۔ انسان کے پاس جسم پر فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ رومیو کا خط 3 باب اس کی 10 سے 21 آیت بیان کرتی ہے، کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ جسم کے اعتبار سے ہم سب خدا کے نزدیک گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی جسم کے اعتبار سے خود کو راست باز ٹھہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی جسم کے اعتبار سے خدا کے نزدیک راست باز ٹھہر سکتا ہے؟ ایک انسان جسم کے اعتبار سے کبھی راست باز نہیں بن سکتا۔ جسم کبھی بھی یسوع کی مہیا کردہ نجات کے بغیر راست باز نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ جن کے گناہ مٹا دیے گئے ان کے پاس بھی اپنے جسم پر فخر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم بھی جن کے گناہ مٹ چکے ہیں بھلائی کرنے کی کوئی قابلیت نہیں رکھتے، بلکہ ہم اپنے جسم کا رجحان بدل لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھلی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جب ہم خداوند کی خدمت اور روحانی کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ یسوع نے کہا، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 6 آیت۔ جسم جسمانی خواہشات میں اور روح روحانی خواہشات میں چلنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جسم کبھی بھی روح میں تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ تمام بنی نوع انسان گناہ میں پیدا ہوتے اور گناہ کے تحت زندگی بسر کرتے اور بیکار میں مر جاتے اور آخرکار جہنم کی آگ کی جھیل میں ڈالے جاتے تھے۔ اگر خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا کے تمام گناہوں سے بچانے کے لیے نہ بھیجتا تو دنیا کے پاس کوئی امید باقی نہ ہوتی۔ اگر ہمارے پاس کوئی امید باقی ہے
تو یہ اس لیے کیونکہ خدا نے ہمیں حقیقی امید بخشی ہے۔ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو یہی تو ہمارے پاس کوئی امید باقی نہ ہوتی، اور نہ ہی ہم راست باز ٹھہرائے جا سکتے تھے۔ جب ہم ہر ایک فرد کے مقدر کے متعلق کھوج کرتے ہیں، جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں، تو اسی حقیقت کو پاتے ہیں، یہاں تک کہ اگرچہ ہم تمام مخلوقات کے خداوند مانے جاتے ہیں تو بھی جسمانی طور پر گناہ آلودہ پیدا ہونا اور اپنی مرضی کے بغیر ہی لالا حاصل زندگی بسر کرنا اور جہنم میں جانا ہی ہمارا مقدر ہے۔ ہم کیسے مسافر ہیں؟ عام طور پر ہم انسانوں کی زندگی کو ایک دن کی زندگی سے تشبیہ دیتے ہیں، جو ایک ہی دن میں پیدا ہوتا ہے اور ایک ہی دن عارضی زندگی بسر کرتا اور مر جاتا اور پھر خاک میں لوٹ جاتا ہے۔ یسوع بغیر ہمارے پاس کوئی کامل امید نہیں ہے۔ بنی انسان چاہے ان کے کارنامے کتنے ہی مشہور اور عظیم کیوں نہ ہوں، وہ اپنی زندگی میں صرف یہی کام کرتے ہیں: پیدا ہونا، کھانا پینا، مرنا اور پھر دوزخ میں چلے جانا ہے۔ ہم لا حاصل زندگی گزارتے ہیں اور لا حاصل ہی مر جاتے ہیں۔ ابدی عدالت کا سامنا کرنا ہمارا مقدر ہے۔ تاہم خدا نے ہمیں گناہ کو پہچاننے کے لیے شریعت بخشی، اور تب سے ہم یسوع مسیح کی گناہ سے بخشش اور فضل کے وسیلہ سے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بھیجا، جس نے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر مصلوب ہو کر ان کے لیے کفارہ دیا۔ جو اس کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان لاتے ہیں، خدا نے یسوع کو ہمارے لیے ایک کفارہ مقرر کیا، جس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا۔ وہ جو گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں، کیسے راست باز ٹھہرائے جا سکتے ہیں؟ ہم جو گناہوں کی بخشش پا چکے ہیں، کیا بدنی راست بازی رکھتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے نزدیک کسی طور فخر کر سکتے ہیں؟ ہم جسم پر کسی طور بھی فخر نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا کی وسیلے جو کہ خداوند ہے، ہم خدا کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں گناہوں کی معافی، نجات اور ابدی زندگی عنایت کی ہے۔ ہم جو گناہ کی معافی پا چکے ہیں، خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ کیا انسان کے پاس فخر کی کوئی جگہ ہے؟ کیا جسم بالکل راست باز ہے؟ کیا ہمارے پاس 70 سے 80 برس کی زندگی میں فخر کی کوئی جگہ ہے؟ انسان کے پاس راست باز ٹھہرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیا خدا کے نزدیک فخر کرنے کو ہمارے پاس کچھ ہے؟ جسم کے پاس فخر کرنے کے لیے واقعی کچھ نہیں ہے۔ جسم کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ 0.1% بھی نہیں۔ خدا کی راست بازی ہی واحد چیز ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کی اس نجات پر فخر کرتے ہیں جس نے ہمیں ہمارے سب گناہوں سے نجات دی، جیسا کہ لکھا ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ خداوند ہمارا نجات دہندہ ہماری ابدی زندگی ہے۔ اس نے ہمیں راست باز ٹھہرایا کیونکہ یسوع نے ہمیں کامل طور پر نجات دی، اس لیے ہم راست باز ہیں۔ ہم جسم کے کاموں یا شریعت کے کاموں پر فخر نہیں کرتے۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بپتسمہ کے وسیلے ساری دنیا کے گناہوں کو دھو ڈالا اور ساری راست بازی کو پورا کیا۔ ہم ایمان کے وسیلے راست بازی کو پا چکے ہیں۔ خداوند نے دنیا کے سب لوگوں کو ان کے گناہوں سے مخلصی بخشی اور ایک کو بھی گناہ میں رہنے نہ دیا۔ خدا کی نجات ہمیں خوش بخشتی اور امید عطا کرتی ہے۔ یہ ہمیں نئی قوت سے ہمکنار کرتی ہے۔ ہم خود پر نہیں بلکہ خدا پر فخر کرتے ہیں۔ خدا کے نزدیک اپنی راست بازی پر فخر کرنے سے ہم شرمندہ ہوں گے۔ بہت سارے لوگ اپنے کاموں اور جد و جہد سے پائی گئی راستی کو خدا کی نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ انا پرستی گندے کپڑوں کی مانند ہے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے تو فخر کر سکتے ہیں مگر خدا کے سامنے نہیں۔ خداوند نے ہمیں کامل نجات بخشی۔ یسوع کا مطلب نجات دہندہ ہے اور اسے مسیح بھی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نجات دہندہ آدمی کی صورت میں آیا وہ خدا تھا اور وہ اسے یسوع مسیح پکارتا ہے۔ یسوع ہمارا نجات دہندہ اور خدا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے اور اس کے نزدیک راست عمل کرتے اور ایمان سے بھر زندگی گزارتے، کیونکہ خدا نے ہمیں کامل طور پر نجات دی ہے۔
صرف خدا پر ایمان رکھنے والے ہی راست بازی کے کام کر سکتے ہیں۔ ہم پاک ہیں، راست بازی کے کاموں کو کر سکتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ساری دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا اور ہمارا نجات دہندہ ٹھہرایا، جس نے ہمیں تمام گناہوں سے مخلصی دی۔ ہم اپنے آپ سے اپنے گناہوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ انسان نہ تو اپنے گناہوں کو باہر نکال سکتا ہے اور نہ ہی اپنے نیک کاموں کے وسیلے سے خدا کی راستہ بازی کو پورا کر سکتا ہے۔ خدا نے ہمارے سب گناہوں کو مٹا ڈالا اور ہم نے خداوند سے راستہ بازی کو حاصل کیا۔ ہم راستہ باز ہیں۔ کیا ہم نیک کام کرنے کے ذریعے پاک ٹھہر کر اپنی راستہ بازی کو قائم کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کر سکے تو پھر وہ یسوع کا بڑا بھائی بہن ہی ہوگا۔ یسوع ایسے شخص کا کبھی نجات دہندہ نہ ٹھہر سکے گا۔ ہم اپنی انسانی راستہ بازی کے ساتھ اپنے جسم کی قابلیت کو نہ پہچاننے کی ایک جبلت رکھتے ہیں۔ جسمانی اعمال جبلت پر ہیں۔ ہماری فطرت ہے کہ جب ہم خطرے سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم خطرے سے بچنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ جب بھی ہم مزید کھانا دیکھتے ہیں تو بہت سا کھانا کھا لینا چاہتے ہیں، اور جب ہم کوئی دلچسپ کھیل دیکھتے ہیں تو اسے کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم فطری طور پر خدا کے راست بازی پر اپنے جسمانی کاموں سے عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جسم کے اعمال جبلت پر ہیں۔ تاہم ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہماری نجات پانا ہماری اپنی راستہ بازی کے باعث نہیں ہے۔ ہم شریعت پر اچھی طرح عمل کر کے، جسم کے ساتھ نیک کام کر کے یا اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر کے کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ ہمارے کارنامے خدا کی راستہ بازی میں شامل نہیں ہیں، یہاں تک کہ 0.1 بھی نہیں۔ ہم اس ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں کہ خدا آدمی کی صورت پر دنیا میں آیا اور مصلوب ہونے سے پہلے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور ساری راست بازی جو ہمیں کامل طور پر ہمارے سب گناہوں سے مخلصی بخشتی ہے پورا کیا۔ خداوند جس نے ہمیں نجات دی کامل نجات دہندہ ہے۔ خداوند نے انسان کے سب گناہوں کو جنہیں وہ اپنے مرنے کے دن تک کر بیٹھتا ہے انہیں ان سے دور کر دیا اور ان سب کا کامل نجات دہندہ بنا اور ہمیں راست باز ٹھہرا کر ساری راست بازی کو پورا کیا۔ خدا نے ساری راست بازی کو کرنے کے وسیلہ سے ہمیں کامل ٹھہرایا۔ خدا نے ہمیں روحانی کام کرنے کے قابل کیا۔ ہم روحانی کام کرنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ ہم اس کی راستہ بازی کو حاصل کر چکے ہیں۔ اگرچہ ہمارا جسم نفسانی کاموں کو جاری رکھتا ہے تو بھی ہم پاک ٹھہرتے ہیں۔ تاہم جن کے گناہ مٹائے نہیں گئے ابھی تک روحانی کام نہیں کر سکتے، وہ ایسا کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ ہم خدا کے وسیلے روحانی کاموں کو کرنے کے اہل ٹھہرے ہیں۔ اب ہم روح کے کام کر سکتے ہیں۔ ہم جسم کے کاموں کے علاوہ خدا کی راستہ بازی کے کاموں کو کر سکتے ہیں۔ کیسا کامل یہ خدا جو ہمارا نجات دہندہ بنا ہے۔ خدا جس نے سب چیزوں اور انسان کو خلق کیا، نجات کے خداوند کے طور پر ہم پر ظاہر ہوا، کیونکہ وہ دنیا میں آیا اور ساری راستہ بازی کو پورا کیا۔ ہمارے ساتھ اس کے تعلق میں ہمارے خداوند اور نجات دہندہ بنا جس نے ہمیں رہائی دی۔ نجات ناقص ہو سکتی تھی اگر نجات دینے والا کمزور ہوتا اور مخلصی دینے والے کی خاصیت کے بغیر ہوتا۔ پھر ناکامی کا کوئی امکان موجود ہو سکتا تھا۔ اس کے برعکس جس نے ہمیں نجات دی وہ کوئی شخص نہیں ہے، وہ خداوند خدا ہمارا خالق ہے جس نے سب چیزیں خلق کی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 3 آیت بیان کرتی ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یسوع کون ہے؟ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ نجات دہندہ کو کون ہے؟ وہ خدا خالق ہے۔ خدا نے ہمیں کامل طور پر نجات دی ہے۔ ہماری نجات کامل ہے کیونکہ اسے خدا واحد نے ہمیں نجات دی ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے۔ تاہم تب ہماری نجات بے اثر ہوگی اگر وہ ہمارا خالق کی بجائے اس کی مخلوق میں سے کسی شخص کے وسیلے آتی ہے۔ ایسی نجات دیر پا نہ ہوتی اور اس کی راستہ بازی گھنونے قہر کی مانند ہوتی۔
اگر کوئی چمڑے کا بہترین لباس پہنا ہو تو اگر وہ فٹ بال کھیلنے یا پھسلانے سے پھسل کر نیچے آ جائے تو یہ بھی نہیں پھٹے گا، لیکن اگر وہ شاندار لباس کامل نہ ہوں گے تو وہ ضرور ایک ہی بار پہننے سے پھٹ جائیں گے۔ خداوند جس نے ہمیں ہمارے سب گناہوں سے نجات دی ناکامل نہیں ہے۔ خداوند جس نے ہمیں نجات دی کامل خدا ہے۔ یسوع جس نے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے سب گناہوں کو اٹھا لیا، مصلوب ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کے دائنے ہاتھ بیٹھا ہے، اس کی نجات کبھی بے اثر نہ ہوگی، چاہے ایمان نہ لانے والے جسمانی طور پر کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں۔ یہی ہے وہ نجات جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ ایمان سے زندہ رہنے کے لیے ہمیں اپنی جسمانی راستہ بازی کے ایمان کو شکستہ کرنا ہوگا۔ بائبل میں وہ جو اپنی راستہ بازی سے بھرے ہوئے تھے وہ کئی طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، کیونکہ خدا ان کی مشکلات کی وسیلہ سے ان کی راستہ بازی کو شکستہ کرنا چاہتا تھا۔ یہاں اس طرح کے بہت سے حوالہ جات ہیں، تاہم ہنوز اونچے مقام ڈھا نہ گئے تھے۔ سلاطین کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ میں کامل نہیں بلکہ وہ خداوند پر ایمان لانے کے وسیلے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ میرے پیارے مقدسوں، قطع نظر اس کے کہ ہم کتنے کمزور ہیں، خدا نے ہمیں کامل نجات دی ہے۔ اگر ہم صرف اپنی راستہ بازی سے زندہ ہیں تو ہم مر جائیں گے، مگر خداوند ہمارے خدا نے ہمیں کامل نجات بخشی۔ اگر ہم خداوند کی راستہ بازی کے لیے زندہ رہیں تو ہم کمزور ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہم سے خوش ہوگا۔ عیسائی کی کتاب اس کا 53 باب اس کی 5 آیت بیان کرتی ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکاری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ خدا نے ہماری بدکاریاں ایک ہی مرتبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دی۔ ہمیں اس کے متعلق خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہماری راستہ بازی شکستہ کی جائے گی۔ بعض لوگ کی شخصیت بالکل گولویڈسن ایک بہن کا نام جن کی طرح ہے۔ میں ایک بہن کو جانتا ہوں جو امریکہ جا چکی ہے۔ وہ بڑی اعلیٰ صرف تھی، جب کبھی میں اس سے ملتا وہ بڑی احتیاط سے بولتی اور کبھی برے الفاظ منہ سے نہ نکالتی تھی۔ وہ ایک بہت ہی برے آدمی کو بھی صرف مسٹر برا آدمی کہہ کر پکارتی تھی۔ اگرچہ وہ گناہوں کی معافی حاصل کر چکی تھی، اس نے یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کی، تو بھی اپنے راست کاموں سے بھری ہوئی تھی۔ تاہم گناہوں سے معافی حاصل کرنے کے بعد ابھی تک وہ اپنی راستہ بازی سے پر تھی۔ اس طرح وہ اس بات کے اظہار میں نہایت ہی احتیاط برتی اور کبھی اس کا خوف کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کرتی کہ اس کی راستہ بازی ختم ہو جائے گی۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس کی طرح ہیں۔ کیا ان کی راستہ بازی دیر پا ہے؟ نہیں ہے، یہ جلد ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ آپ نجات پا چکے ہیں تو بھی کیا آپ کا جسم کمزور ہے؟ ہاں، کیا آپ کامل طور پر ایک اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے بعد جب روح میں چلتے ہیں تو پھر ہم کامل رہ سکتے ہیں۔ صرف راستہ باز کے کام خدا کے نزدیک راز ٹھہرانے کے اہل ہوتے ہیں۔ جب ہم روح کے ساتھ کام کرتے ہیں اور روح کے مطابق چلتے ہیں تو ہم قابل تعریف ہیں۔ ہمارے جسم کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مقدسین کے درمیان بعض لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی معافی پا چکے ہیں تو بھی انہیں یہ خوف رہتا ہے کہ یہ کہیں شکستہ نہ ہو جائے۔ تاہم خداوند ایسے مقدسوں سے خوش نہیں ہے۔ بہرحال انسانی راستہ بازی شکستہ ہو جائے گی۔ جتنی جلدی یہ شکستہ ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ بہر صورتحال یہ 10 یا 20 برس کے بعد شکستہ ہو جائے گی۔ اس لیے اب جسمانی آدم کا ٹوٹنا بہتر ہوگا تاکہ باطنی آدم ایمان کے وسیلے زندہ رہ سکے۔ لوگ اپنی اس راستہ بازی کو شکست دینے کی کوشش نہیں کرتے، اگرچہ یہ کسی نہ کسی طرح شکستہ ہو جائے گی۔ خداوند ہمارا نجات دہندہ بنا۔ ہمارا نجات دہندہ کیسا کامل ہے۔ خداوند خدا ہمارا نجات دہندہ بن چکا ہے۔ اس نے مجھے اور آپ دونوں کو ہی نجات دی ہے۔
کیا آپ اپنے جسم کی خطاؤں کے سبب سے پھر گناہ گار ہو جاتے ہیں؟ نہیں، خدا نے ساری راستہ بازی کو پورا کر دیا ہے۔ پانی اور روح کے وسیلے ہمارے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد کئی مرتبہ ہماری راستہ بازی شکستہ ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات ہماری بدی ظاہر ہو جاتی ہے جیسے ہی ہم خداوند کی پیروی کرتے ہیں۔ باطن کی صورت میں جب کہ ہم سے اپنے آپ میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور ظاہر پرستی کی صورت میں یہ دوسرے لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ جب ہماری راستہ بازی ظاہر ہوتی ہے تو یہ صرف ہماری راستہ بازی میں ہی شکستہ ہوتی ہے، حالانکہ خدا کی راستہ بازی مضبوطی سے قائم رہتی ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایمان رکھیں کہ خداوند خدا ہمارا کامل نجات دہندہ بنا، اس لیے ہمیں ایمان کے وسیلے زندہ رہنا چاہیے۔ خدا ہماری راستہ بازی کو شکستہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسی سے خوش ہے۔ یوحنا کی انجیل 3:6 میں لکھا ہے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ جسم کبھی روح نہیں بن سکتا۔ بدھ مت میں نجات دہندہ کی تعلیم دنیاوی وجود سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ زور دیتی ہے کہ جسم روح میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جسم کبھی ایک روح نہیں بن سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کون یہ کر سکتا ہے؟ سامنے آئے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کر سکتا۔ سنگ چل کوریا کا ایک بہت مشہور اہم عنصر بدھ مت رابر تھا، جو چند سال قبل انتقال کر گیا۔ اس نے سچائی پر غور کرنے سے یہ پایا، حالانکہ وہ 2 دہائیوں سے بڑے نیک کام کر رہا تھا، وہ روحانی آگاہی حاصل کرنے کے لیے پچھلے 10 سالوں سے لیٹ کر نہ سویا اور جاگتا تھا۔ وہ تقریباً ان 10 سالوں میں بیٹھ کر ہی سویا کرتا تھا اور صرف اپنے ذہن کو پاک کرنے کی کوشش کرتا اور برے خیالات، شہوت پرستی، بدکاری، خون ریزی، چوری، برائی کرنا، فخر اور حماقتیں جیسی چیزوں کو اندر سے شکست دینے کی کوشش کرتا تھا۔ بہت سے لوگوں کا اس کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ ایک زندہ بدھا تھا، مگر وہ اپنے آپ میں جانتا تھا کہ وہ بالکل جسم کی خواہشات کو ختم نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے مرنے سے پہلے پہاڑوں کے دل میں تقریباً 2 دہائیاں گزارنے کے بعد اپنی عقل کا نچوڑ اور نظم کے ایک ٹکڑے کی صورت میں پیش کیا۔ میں اپنی زندگی میں بہت سے مردوں اور عورت کی گمراہی کا سبب بنا۔ میرے گناہ سب سے اونچے پہاڑ سے بھی بلند ہے۔ میں جہنم کے نا ختم ہونے والے گڑھے میں ڈالا جاؤں گا۔ میرا ماتم 10,000 رستوں میں پھٹ جائے گا۔ سرخ سورج کا ٹکڑا نیلے پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تمام مذہبی لوگ اس کی پرجمال شخصیت اور اس کی مہیا کردہ تعلیمات کو بڑا سراہتے تھے، مگر دراصل اس نے اپنے آپ پر اقرار کیا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمارا جسم کبھی بھی روح نہیں بن سکتا، لیکن جب ہم اس کی نجات پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری روح خداوند کی فرزند ٹھہرتی ہے۔ ہم صرف خداوند کے الہی فضل کے وسیلے، جس نے ہمیں اپنی راستہ بازی میں زندہ کیا، نئی مخلوق بن سکتے ہیں۔ خادمین رہبر اور کیتھولک رہبر قیدی منسٹریوں میں شامل ہو کر قیدیوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آرام کے لیے نئی زندگی بسر کریں، تاہم جسم کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی جسمانی راستہ بازی کی عقیدے کو چھوڑ دیں اور پختہ ایمان رکھیں کہ خداوند ہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یسوع کے بپتسمہ اور صلیب پر ایمان رکھیں، پھر آپ کے پاس نجات کا عظیم ایمان ہوگا۔ اب خدا ایمانداروں کی تلاش کرتا ہے۔ خداوند ہمارے لیے ایک کفارہ بنا۔ اس نے بپتسمہ لیا تاکہ ان سب چیزوں کو دور کرے جو انسان کو خدا سے جدا کرتی تھیں۔ اس کی ہماری خاطر عدالت ہوئی اور ہمارے گناہوں کی مزدوری ادا کرنے کے لیے وہ مصلوب ہو گیا اور ہمیں ہمارے سب گناہوں سے چھٹکار لیا۔ خدا ہمارے لیے کفارہ بن گیا۔ وہ فرماتا ہے کہ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے
اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راستہ بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راستہ بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راستہ باز ٹھہرانے والا ہو۔ رومیو کا خط 3:25-26 آئے۔ خدا دنیا میں آیا، ساری راستہ بازی کو پورا کیا۔ اس دنیا میں ہر کوئی گناہ کے بغیر ہے، ہر کوئی خدا کی کامل نجات پر ایمان لانے کے وسیلے بچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ جہنم میں جاتا ہے تو وہ اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنی جسمانی راستہ بازی پر ایمان اور ریاکاری کو ترک کرے اور خدا کو یسوع کے بپتسمہ اور صلیبی موت کے وسیلے اپنی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرے تو وہ نجات پا سکتا ہے۔ ہم خدا کے نقطۂ نگاہ سے پاک عدالت میں رہتے ہیں کیونکہ اس نے تمام دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور انہیں بالکل باہر پھینک دیا۔ میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، کیا آپ بھی ایمان رکھتے ہیں؟ وہ نجات دہندہ ہے، ہم پاک ہیں۔ خداوند خدا نے ہمیں کامل طور پر مخلصی دی، ہمارے لیے صرف یہی مشکل رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے بسر کریں، کیسے ہم کو زندہ رہنا چاہیے، ہم کو روح میں چلنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی اپنے گناہوں کو باہر نکالنے کے لیے پریشان ہونے کا کوئی غضر باقی نہیں رہا۔ جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی کہ کلام پر مطلب ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ملعون نہیں ٹھہراتا ہے۔ ہم پاک ہیں اور ہماری عدالت نہیں ہوگی کیونکہ خدا نے پیشتر ہی سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے کر ہمارے گناہوں کو دور کر دیا اور صلیب پر مصلوب ہو کر ہمیں رہائی دی۔ اس لیے خدا ہمارا گناہوں کے لیے ہمیں مجرم نہیں ٹھہراتا، وہ ان کی راہ دیکھتا ہے جو اس سچائی پر اپنے پورے دل سے ایمان لاتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ کوئی راستہ باز نہیں، لیکن ہم خدا پر ایمان لانے کے وسیلے راستہ باز ٹھہرائے جاتے۔ خدا کہتا ہے کہ کوئی راستہ باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں اور سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کرواہٹ سے بھرا ہے، ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں اور ان کی راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے، اور وہ سلامتی کی راز سے واقف نہ ہوئے، ان کی آنکھوں میں خداوند کا خوف نہیں۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 10 سے 18 آیت۔ خدا دنیا میں آیا اور ان سب کے گناہوں کو جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر طرح کی برائی کر چکے اور کوئی راستہ بازی نہیں رکھتے اور بے سود بن گئے تھے، دریا یردن میں دور کر دیا۔ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ اب خدا کی نگاہ ان لوگوں پر ہے جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے ان کے تمام گناہوں سے نجات دی ہے۔ خداوند کی آنکھیں راستہ بازوں پر لگی ہوئی ہیں، وہ ہم راستہ بازوں کو حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے اور ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ خدا ہمیں راست کاموں کی تحویل میں دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کی برائی پر غمناک ہوتے ہیں تو یسوع ہم سے بھی زیادہ غمناک ہو جاتا ہے، کیونکہ تم اپنے دل کی خطاؤں کے افسردہ ہو، جبکہ میں پیشتر ہی سے تمہیں تمہارے سب گناہوں سے نجات دے چکا ہوں۔ اب وہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لائیں، روح کے مطابق چلیں، روحانی فضل کی کٹائی کے لیے خوشخبری کی منادی کریں۔ یہی ہے وہ چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ اپنی راستہ بازی کو نمایاں یا اسے قائم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی راستہ بازی کا موازنہ اس نمیاں کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مت کریں۔ اس شخص پر تہمت مت لگائیں جو خود سے راستہ باز نہیں ٹھہر سکتا۔ در حقیقت یہاں کوئی ایسا انسان نہیں جو فطری طور پر راستہ باز ہو۔
ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں بپتسمہ اور صلیب کے وسیلہ سے مخلصی بخشی۔ ہمارے پاس خدا کی اس محبت کے سوا فخر کرنے کو کچھ نہیں جس نے ہمیں کامل طور پر نجات دی۔ ہمارے پاس فخر کرنے کے لیے جو کچھ ہے وہ خدا کی مہیا کردہ نجات ہے۔ اسی کی حمد کریں، اسی کو جلال دیں اور پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کریں۔ ہمیں گناہ اور دوزخ میں جانے کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ رومیو کا خط اس کی 8 باب اس کی 1 آیت۔ کبھی نہیں۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ہر کوئی اگر اس حقیقت کے ساتھ پیوستہ نہیں کہ خداوند نے اسے اپنے راست عمل سے نجات دی تو پھر وہ جہنم میں ہی جاتا ہے۔ تاہم اگر وہ یہ ایمان رکھتا ہے تو اسے جہنم کے متعلق فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند خدا نے ہمیں یسوع کے بپتسمہ اور خون کے وسیلے سب گناہوں سے مخلصی دی۔ ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں کا ہی ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے۔ رومیو کا خط 3 باب اس کی 28 سے 29 آیت۔ خدا صرف یہودیوں کا خدا نہیں ہے بلکہ غیر قوموں کا بھی ہے۔ وہ تمام بنی نوع انسان کا خدا ہے۔ خداوند خدا نے ہمیں ہمارے گناہوں سے مخلصی بخشی۔ وہ ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے دنیا میں آ گیا، ہمارے سب گناہوں کو اٹھانے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہمارے سب گناہوں کی مزدوری ادا کرنے کے لیے مصلوب ہوا۔ اس لیے وہ تمام بنی نوع انسان کا نجات دہندہ اور خدا گناہ گنا گیا ہے۔ یہی رومیو کا خط 3 باب کا خلاصہ ہے۔ پولس رسول یہ ایمان رکھتا تھا، اس لیے ہم کو بھی یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ پولس رسول نے نہ صرف جسمانی کمزوری بلکہ شریعت کے اعمال کے بغیر خدا کی راستہ بازی کی متعلق بات کرتا ہے۔ ہم شریعت کے اعمال سے نجات یافتہ نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ کس کے وسیلے ہم رہائی پا سکتے ہیں؟ خدا کی نجات پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ جو گناہ پیشتر سے ہو چکے تھے اور جن سے خداوند خدا نے پناہ دی تھی، ان سب کے لیے خداوند ہمارا کفارہ ٹھہرا۔ اس لیے بے ایمانوں کی روح قدس کی مخالفت کرنے کے لیے جرم میں عدالت ہوگی۔ وہ جسمانی کمزوری کے گناہ کے باعث عدالت نہ کرے گا، کیونکہ دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند خدا پر ایمان لانا ضرور ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے کوئی عدالت یا غضب نہیں ہے۔ خدا ایمانداروں کا خدا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا بقیہ روح کے ساتھ چلتے ہوئے حصہ گزارنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ روحانی کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے گناہ پیشتر سے معاف کیے گئے تھے، تو بھی ہمارا جسم جسمانی خواہشات میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ خداوند خدا یہودیوں غیر قوموں دونوں کا خدا ہے۔ وہ ایمانداروں اور بے ایمانوں دونوں کا خدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تمام انسان اپنے گناہوں سے مخلصی پائیں۔ وہ بے ایمانوں کا نجات دہندہ ٹھہر سکتا ہے۔ وہ ایمانداروں کا تو پہلے ہی خدا ٹھہرا چکا ہے۔ میں خداوند خدا کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اگر وہ جسمانی صورت میں اس دنیا میں نہ آتا اور اگر وہ دریائے یردن پر تمام گناہوں کو دور کرنے کے لیے بپتسمہ نہ لیتا تو میں کیسا بے بس، بے یار و مددگار ہوتا۔ اگر وہ ہمارا کامل نجات دہندہ نہیں ٹھہرتا تو ہم گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے بعد پھر گناہ گار ہو جاتے، کیونکہ ہم اپنی موت کے دن تک کمزور ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آمین۔